اگلے اس مسئلے کی طرف چلتے ہیں۔ قربانی کے لیے خریدا گیا جانور فروخت کر دیا تو کیا حکم ہے؟ بعض اوقات کیا ہوتا، بندہ سودا کر لیتا منڈی میں، اس کے بعد اس کا دل نہیں ٹھکتا، کیا کہتے ہیں، میرا دل نہیں ٹھک رہا ہے اس پہ۔ اور بھائی پہلے جو تمہیں سودا کیا ہے وہ کس بنیاد پہ کیا ہے؟ تو اب اگر جانور خرید لیا، اس کے بعد اس کو کسی نے بیچ دیا، تو اب کیا حکم ہے بیچنے کے بعد؟ تو اگر جانور بیچ دیا تو اب وہ کیا کرے گا؟ اتنی رقم صدقہ کرنا اس پہ واجب ہے، ٹھیک ہے، اتنی رقم صدقہ کرنا اس پر واجب ہے، جبکہ یہ صاحب نصاب نہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ جانور خریدتے ہی غیر صاحب نصاب پر وہ جانور قربانی کی نیت سے خریدتے ہی اسی جانور کی قربانی واجب ہو گئی، ٹھیک ہے، اور صاحب نصاب پر اسی جانور کی قربانی واجب نہیں ہوتی۔ صاحب نصاب نے بیچ دیا تو دوسرا خرید سکتا ہے، البتہ نفع حاصل نہیں کر سکتا اس سے۔ جانور خریدا ہے اس نے 1 لاکھ کا اور 1.10 کا بیچ دیا، اس کے بعد 1 کا پھر لے لیا جا کے، 10,000 بچ گئے۔ اب جو صاحب نصاب ہے اس پر کیا لازم ہے کہ وہ جو 10,000 روپے اس کو اضافی ملے ہیں اس کو صدقہ کرے، یا تو 1.10 کا جانور لے اب، ٹھیک ہے، جو نفع ہے وہ بھی ساتھ ہی ملا دے، اور اگر اب دوبارہ 1 ہی لاکھ کا خرید لیا اور 10,000 اس کو بچ رہے ہیں تو یہ 10,000 اپنے نفع میں اپنے کام میں نہیں لگا سکتا، بلکہ یہ بھی صدقہ کرنا اس پر لازم ہے۔ اچھا، یہ باتیں ہو رہی ہیں بڑے جانور کی، یاد رہے کہ اگر صاحب نصاب کوئی شخص ہے، عید کے دنوں میں صاحب نصاب ہونا شرط ہے۔ عید کے دنوں میں کوئی 40,000 روپے کا مالک ہو گیا، صاحب نصاب ہو گیا، کم و بیش، کیونکہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کا مالک ہو گیا، صاحب نصاب ہو گیا۔ یاد رہے، اب ایک آدمی کہتا ہے میرے پاس تو ہیں 40,000 روپے، میں کیسے کروں قربانی؟ اگر میں جانور لینے گیا تو اس میں مشکل سے آئے گا۔ تو میرے پیارے بھائی، شریعت نے آپ پر قربانی واجب کی ہے، بڑا جانور واجب نہیں کیا، ٹھیک ہے، آپ ایک حصہ لے کر بھی اپنا واجب ادا کر سکتے ہیں، وہ 7,000 میں، 8,000 میں، 9,000 میں آپ کا واجب ادا ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس طرف ذہن نہ دوڑایا جائے کہ ہم صاحب نصاب ہیں، ہم پہ قربانی واجب ہو گئی، یہ تو سارا پیسہ لگ جائے گا، تو ایسا نہیں ہے، آپ اپنا واجب ادا حصہ لے کے بھی کر سکتے ہیں۔ 2 سوال